اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان دوستوں اور بھائیوں اور سارے محترم بزرگوں، ہم آپ سے کچھ اہم بات بتانا چاہیں گے۔ آپ ذرا غور سے سنیں گے تو شاید آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، جو ہمارے کام کی ہوتی ہے۔ کچھ بات دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، انسانوں کی ناکامی کی دلیل بن جاتی ہے، ناکامی کی ہلاکت کی سبب بنتی ہے۔ تو ہم ایسے باتوں سے بچا کرے جو بات ہمارے لیے ہلاکت ہے، جو بات ہمارے لیے بالکل غیر ضرورت ہے۔ تو ہم اہم بات یہ بتائیں گے میرے بھائیوں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم اپنے آپ نہیں آ گئے اور ہم اپنے آپ دنیا سے نہیں جا سکتے۔ ہر چیز جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی چاہت سے بنی ہے، اللہ کی چاہت سے قائم ہے، اور اللہ کی چاہت سے ایک دن اس کو مٹا دیا جائے گا۔ تو ہر بنی ہوئی چیزوں میں سے اللہ رب العالمین نے جس کو زیادہ اہمیت دیا ہے، جس کو زیادہ اہم ہونے کا لقب دیا ہے، وہ انسان ہے، وہ ہم انسان ہیں۔ انسانوں میں وہ بہترین ہے، وہ انسان اللہ کے سامنے قیمتی ہے جو انسان اپنی رب کو پہچانے، اپنے بنانے والوں کو پہچانے اور اپنی رب کی بات کو مانے، اپنی رب کی حکم پر زندگی گزارے۔ انسانوں میں وہ انسان بدترین ہے، بد نصیب ہے جو انسان اللہ کو نہ پہچانے، اپنی رب کو نہ پہچانے، اپنے بنانے والوں کی تعارف جسے نہ ملا ہو، اور اللہ کی تعارف کی کوشش بھی نہ کی ہو۔ ایسے انسان دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بد نصیب انسانوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان بھی دی ہے، ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا تاکہ ہمیں سہولت ہو، ہمیں آسان ہو گیا ہے کہ ہم آسانی سے ایمان لائے، اسلام کو سمجھے۔ دکھ اس بات کی ہوتی ہے بہت سارے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی سارے عام کرتی ہے، اپنی رب کی نافرمانی میں ایسے لگے ہوئے ہے جیسے اس کے بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمیں اپنی
فخر اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بنایا۔ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بہترین امت میں پیدا فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں بہترین بتایا، اشرف بتایا، کیا کیا بہت بڑا بڑا لقب ہمیں ملا ہے، تو ہمارا کام بھی تو کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہم عام انسان کی طرح زندگی گزار دیں گے، ہم ایک جانور کی طرح زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہلاکت تو اپنی طے ہے۔ تو میرے یارو، ہم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کی اچھائی سوچیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے آخر نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تاکہ ہم وہ کام کریں جس کام کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے نبی پیغمبر کو بھیجتے تھے، جو اللہ کے چنے ہوئے بندہ ہوتی تھی۔ اللہ کے چنے ہوئے کچھ بندہ ہوتی ہے جسے اللہ نے نبی بنایا کرتا تھا۔ ہم سنتے ہیں، ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، 100 لاکھ کم یا زیادہ نبی آئے دنیا میں، پیغمبر آئے لوگوں کو اچھے پیغام سنانے کے لیے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے آئے، برائی سے، غلط سے، ہر خرابی سے انسانوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اچھائی کی طرف بلاتے تھے، جنت کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی رضامندی کی طرف بلاتے تھے۔ ہر زمانے میں نبی آیا کرتا تھا، کچھ مان گئے، کچھ اکڑ گئے، جس نے مانا وہ کامیاب ہو گئے، جس نے انکار کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم امت محمدی بنے۔ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں بہترین امت بتایا گیا، امت وسط بتایا گیا، بہت بڑا بڑا لقب ہمیں ملا۔ ہمارا کام کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ بہترین کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ ہم خود بھی اللہ کی غلامی کرے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اور اپنے پریوار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نسل کو، اپنے آس پاس رہنے والے پڑوسیوں کو بھی خیر کی بات سنائیں، اللہ کی طرف بلائے، کامیابی کی طرف بلائے، ناکامی سے ان کو بچنے کی صلاح دے۔ یہی ہمارا بہترین کام ہے۔ ہر زمانے میں نبیوں پر بھی بہت سارے حالات آئے، وہ جب اپنی قوم کو بلاتے تھے تو ان کی قوم میں بھی
उनकी कौम के लोग भी उन पर तना देते थे, तरह तरह की बातें करते थे, अजीब अजीब बात करते थे। वो लोग नबी को परेशान करते थे, उसको गाली गलौज भी करते थे। तो हर नबी ने जो किया, सब्र किया है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हक़ की दावत भी देनी है और हक़ पर चलने वाले पर, हक़ बोलने वालों पर भी मुसीबतें आती है, तरह तरह की बात सुननी पड़ती है। तो उस पर जो है सब्र करना ज़रूरी होता है मोमिन के लिए। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हमें भी वही काम करना है जो अल्लाह ने हर नबी को जो काम देकर भेजा था। तब जाके हम खैर उम्मत कहलाएंगे। और उसका इनाम भी हमें बेहतरीन मिलने वाले हैं। ज़िंदगी हमारा यूं ही गुजार देना, दुनिया के पीछे, दुनिया बनाने के पीछे, दुनिया की रौनक के पीछे, ये बहुत बड़ा हलाकत है मेरे भाइयों। तो हम ज़रा गौर करें अपनी ज़िंदगी की मकसद क्या है, अपनी ज़िंदगी की मतलब क्या है, हमें भेजा किसने है, हमें काम क्या दिया है उसने। ये ज़रा गौर फिक्र करके हमें ज़िंदगी गुजारना है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सबको सही समझ दे, सही सोच दे, सही रास्ते पर, हक़ रास्ते पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, गुमराही के रास्ते से हमें हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।